نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ صدق اللہ مولا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک قد واحد لبیک، لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادتنا معزز سامعین اج دے درس تصوف سے اللہ سونے دے دیدار دا انکار کرنے والیاں دی سزا دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ کاف دی 105ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک جو سونے رب نے فرمایا کہ جنہاں لوکاں نے اپنے رب دیاں نشانیاں اور وہ دیدار دا انکار کیتا انہوں دے اعمال جڑے ضائع ہو گئے سارے، تے اسی انہاں واسطے قیامت دے دن میزان قائم نہیں کران گے، یعنی انہوں نے بغیر حساب تو جہنم چڑھ دیاں گے۔ اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ جنہاں لوکاں نے جو کچھ بھی میں پیدا فرمایا تے غور و فکر نہیں کیتا، میری آنیاں نشانیاں تو عبرت حاصل نہیں کیتی اور میرے دیدار دا انکار کیتا ایسے دنیا سے، وہ سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت دے دن انہوں دا حساب نہیں لینا، انہوں نے بغیر حساب تو جہنم چڑھ دینا۔ قرآن پاک سونے رب نے دسیا کہ اے انسانوں میں تمہیں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، وہ طریقہ بھی قرآن پاک سونے رب نے دس دیتا کہ وابتغوا الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم یحزنون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ لیعبدون تو مراد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے ہی لیعرفون، یعنی اللہ دا عرفان۔ عرفان حقیقی وہ ہی حاصل ہونا جب انسان دل دیاں اکھاں دل دے آئینے چ دید مولا کر لے، پھر ہی انہیں عرفان حقیقی ایمان حقیقی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا، اور اسی مقصد واسطے رب نے پیدا کیتا۔ تے سونے رب نے فرمایا کہ سورہ انعام دی 31ویں آیت پاک دسیا کہ جنہاں بھی میرے دیدار نو چٹرایا یہ لوگ خسارے والے نے۔ تے سورہ سجدہ دی 54ویں آیت پاک سونے رب نے دسیا کہ یاد رکھو اس گل نو کہ جنہاں بھی اپنے رب دے جیڑے بھی اپنے رب دے دیدار چ شک چ پائے ہوئے نے نا، تے یاد رکھو بے شک ہو اللہ سونے نے ہر شے دا احاطہ کیتا ہویا۔ اور سونے رب نے بنی اسرائیل دی 72ویں آیت پاک جو سونے رب نے دس دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے، یعنی جنہاں نوں دید مولا دی نعمت اس دنیا چ نصیب نہیں انہوں نے آخرت بھی دیدار الہی نصیب نہیں ہونا۔ اس واسطے سچے اللہ والے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرتے ہیں، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہندے ہیں، اپنے پیر و پیشوا دی بارگاہ چ حاضر ہو کے انہوں کو ذکر دی نعمت حاصل کرتے ہیں، انہوں نے زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنی روح کو پرواز پیدا کرتے ہیں تاکہ روح اللہ کی بارگاہ تک پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے، اللہ تک رسائی حاصل کرے۔ اس واسطے کلندری لاہور اقبال نے فرمایا، علامہ اقبال نے کہ جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام ہو، دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو اے سیر مکان لامکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکداں سے تیرے خاکداں سے دور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اقبال فرماندے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ خود سونے رب نے بھی قرآن دسیا میں تھوڑی شادت تو نیڑے میں تھوڑے نفساں چا
تسی کیوں نہیں غور کردے دیکھدے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ میں تواڈے نال ہاں فَثُمَّ وَجْهُ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ دا رخ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمانہ دا نور ہے، اول آخر ظاہر باطن ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھا دے، دونوں دا مقصد ایک ہی ہے۔ اس واسطے اللہ والے راتاں بھی یاد نہ گزارے، اللہ دی عبادت جو گزار دے، جویں کہ میاں صاحب فرمان دے کہ راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں دی توندے، فجرے اوگن ہار سداؤندے تے سب تو نیویں ہوندے۔ کلندر لاہور اقبال علامہ اقبال فرمان دے، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کشاد نہیں آتا بیاہے سحر گاہی۔ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے۔ جب تک نور قرآن، نور ذکر الہی، نور درود پاک، نور خدمت خلق، نور امر قرآن و سنت انسان دے انگ انگ چ نہ رچے، اندر دی ہر لہر چ دبی عشق دی چنگاری شعلہ زن نہیں ہوندی۔ چاہیے ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے اللہ سونے جس مقصد واسطے سانو پیدا کیا مقصد حاصل کریے دیدار الہی اسے دنیا تاکہ آخرت اتنے دل دیا اکھاں نال آخرت، سر دیا اکھاں نال کھلیاں اکھاں نال دید مولا دی نعمت نصیب ہو جا تے کھلیاں اکھاں نال دید مولا اس دنیا صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہی حاصل ہوندی ہے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب ہوسا وما علینا الا البلاغ المبین۔